اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ ماہ ذوالحجہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی شریعت کی طرف سے دو بڑی خصوصیتیں ہیں۔ ایک، اس مہینے میں 9 ذی الحجہ، 10 وغیرہ کو مسلمان حج کا عظیم رکن ادا کرتے ہیں، اور نمبر 2، اس مہینے کی 10ویں تاریخ، 11ویں 12ویں کو مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے عمل ہیں شریعت کی طرف سے جو مسلمان ادا کرتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ اور یہ جو پورے کے پورے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یہ عظیم الشان دن ہیں، عبادت کے دن ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جو دن ہیں عبادت کے لیے بڑے افضل ترین دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر اللہ کی جتنی عبادت کی جائے کم ہے۔ خصوصی طور پر ان دنوں کے اندر تکبیریں پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور خصوصی طور پر 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز کے بعد 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک مرد حضرات بلند آواز سے تکبیریں پڑھیں گے فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور عورتیں بھی فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیریں پڑھیں گی، لیکن عورتیں آہستہ آواز کے ساتھ۔ اور اس مہینے کی 9ویں تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ اس کو روزہ رکھے گا تو ایک روزے کا جو ثواب ہے، اللہ کے پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ کریم اتنا ثواب دیں گے کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے آنے والے سال کے گناہ بھی اللہ کریم معاف فرما دے گا، ایک روزے کی برکت سے۔ باقی ان دنوں کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی ایک عظیم الشان عمل ہے، اور انہی دنوں کے اندر حج جیسا عظیم فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ مسلمان 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، وہاں دن گزارتے ہیں، اللہ کریم سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کریم سے وہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہمارے گناہ ہو گئے ہمیں معاف فرما دے، آئندہ کے لیے کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ مسلمان انسان اور خصوصاً حج کرنے والے گویا کہ 2 چادریں جو ہوتی ہیں یہ ایک کفن کی صورت ہوتی ہے، اور ایک قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ بندہ جو وہاں حاضر ہوتا ہے اس کیفیات کو وہ خود ہی معلوم کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 بڑے اہم ترین فریضے اسی مہینے کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔